السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیب مینول 2 کو ہم کریں گے اور اس کے اندر ہم لینکس اور اس کی بیسک کمانڈ کو دیکھیں گے۔ لینکس اور لینکس کیا ہے؟ بیسکلی ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ یوز کیا جاتا تھا۔ آج ہم لینکس کو کس طرح یوز کر رہے ہیں؟ ہم نے وی ایم ویئر یوبنٹو کو انسٹال کیا ہے وی ایم ویئر ورک اسٹیشن کے اندر، یعنی کہ ورچوئل مشین کے اندر ہم لینکس کو چلا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو بیسک کمانڈ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ایکو سے۔ ایکو کی کمانڈ کس لیے یوز ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کمانڈ پرنٹ کر دے گا جو بھی ہم آگے لکھیں گے۔ فار ایگزامپل میرا نام محمد فصیح ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں محمد فصیح، تو یہ ہمیں پرنٹ کر دے گا محمد فصیح، جیسا کہ آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں کہ ہو کی کمانڈ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں کہ لاگ ان نیم جو ہمارے پاس ہے، یوزر نیم ہے وہ ہے اوپ، پھر اس کے بعد ہے ڈیٹ ٹائم، اور اس کے بعد ہے ٹرمینل کے ہاں بھی کس طرح سے ہے۔ تو اب ٹرمینل ہمارے پاس TTY2 ہے، اس کا نام ہے، تو یہ آگے ہے، آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو اس کے بعد سے تھرڈ ہے جو ہم پرنٹ کرتے ہیں کہ ہو ایم آئی، وہ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں؟ یوزر کا نام۔ یوزر کا نام کیا ہے؟ اوپ ہے، جس طرح اوپر دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم یوز کرتے ہیں اپ ٹائم کو یوز اس لیے کرتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم بوٹ کب ہوا تھا۔ ابھی صرف 8 منٹ ہوئے ہیں یوز اس کو چلے ہوئے، لوڈ ہوئے ورچوئل مشین کو، یعنی کہ جو ہماری پاس یوبنٹو ہے جو لینکس کا آپریٹنگ سسٹم ہے، 8 منٹ پہلے ہم نے لوڈ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو چلاتے ہیں یونیم سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس لینکس آپریٹنگ سسٹم کا نام آ جائے گا کہ آپریٹنگ سسٹم کا نام کیا ہے۔ اگر اس کے بعد ہم ایک ہی کمانڈ ساتھ چلاتے ہیں تو اس کے بعد یہ لینکس، اس کے بعد پوری اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے کہ پریمپٹ ہے، ڈائنامک ہے، اور یہ ساری چیزیں کہ یہاں پہ لینکس ہے، گراف۔ اس کے بعد سیکنڈلی ہم آگے چلے جائیں گے کہ ہوسٹ نیم کیا ہے۔ ہوسٹ نیم کس لیے یوز ہوتا ہے؟ ہوسٹ نیم ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوسٹ نیم کے ذریعے ہم سسٹم کا نیم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں بھی کیا ہے۔ جس طرح کہ آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اوپ کی ورچوئل مشین ہے، وہ رن ہو رہی ہے، تو یہی چیز آ گئی ہے۔ یہ ہمارے پاس یوزر ہے جو ہم نے اوپر دیکھا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈلی جو ہم ہے لسٹ کی کمانڈ یوز کرتے ہیں۔ لسٹ کی کمانڈ کس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ٹائم کون کون سی فائلز پڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ فائلز پڑی ہوئی ہیں جو کہ یہاں پہ پرنٹ ہو گئی ہیں۔ تو اگر ہم اس کو ایسے کراس کر دیتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اب اس کے بعد یہاں پہ مختلف ہیں کہ فائل اسٹیٹسٹک کیا ہے، آرڈر بائی کریشن ٹائم کیا ہے، اس کے بعد ایکسیس ٹائم کیا ہے، آرڈر بائی سائز، ریورس آرڈر۔ LSF ہم کس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہاں بھئی مارک ڈائریکٹریز کرنے کے لیے کہ ہاں بھئی جو لوکل شاکٹس ہے، نیمڈ پائپس، اس کے لیے یوز ہوتی ہے۔ فائل کا سائز، چلیں آپ فائل کا سائز آپ کو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھئی ڈپینڈ آن فائل سائز، وہ ہمیں بتائے گا کہ ٹوٹل 96 ہے۔ اس کے بعد ہمیں فائل کا سائز A.out 20 اور یہ 4، یہ ہمارے پاس فائل کا سائز بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ایچ کی فارم میں کرتے ہیں، اب یہ ہمیں کلو بائٹ یا بائٹ بٹ کے اندر بٹ کی فارم میں بتا رہا ہے، لیکن اگر ہم ہیومن کے اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہیومن کے لیے، تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ ہاں بھئی یہ ہمارے پاس فائلیں آ گئی ہیں ڈفرینٹ قسم کی، KB اور AB، یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح PWD کی کمانڈ کس لیے یوز کرتی ہے کہ جس ڈائریکٹری میں ہم ہیں وہ ہمیں بتا دے گا کہ ہم ہوم پیج کے اوپر ہیں، اوپ کے اندر ہیں، یعنی کہ جو ہمارے پاس لاگ ان نیم ہے، یوزر نیم ہے، ہم اس کے اندر ہیں۔ کلیئر کی جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہمارے پاس سارا کچھ ہٹا دیتی ہے۔ اسی طرح کاپی کی کمانڈ ہے، تو کاپی کی فار ایگزامپل میں آپ دیکھتا ہوں یہاں پہ اوپر جس طرح ہم نے لسٹ دیکھی ہے، اب ہمارے پاس ہم کوئی بھی دو ان میں سے کاپی کرنا چاہتے ہیں، تو میں کوشچن 1 CPU ٹاسک 2.3 اور CPU ٹاسک 3.c کو کاپی کرنا چاہتا ہوں۔ اب CP کیا میں نے، اس کے بعد دونوں فائلز کا نام لکھا ہے، میں لکھتا ہوں CPU ٹاسک 2.c، اور اس کے بعد میں دوسری فائل کا نام لکھتا ہوں گیپ دے کے CPU ٹاسک 3.c۔ تو ہمارے پاس یہ کاپی ہو چکی ہیں، دونوں فائل کھولنے کے اندر سیم چیز اب آ جائے گی۔ اسی طرح یہاں پہ جو ہمیں پہلے بتایا گیا کہ سورس کیا ہے اور اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ CPU ٹاسک 2 میں جو پڑا ہوا تھا وہ ہمارے پاس سورس تھا، کہ اس کے اندر سے جو کچھ بھی کنٹینٹ پڑا ہوا تھا، جو کچھ بھی ریٹن میٹیریل لکھا ہوا تھا، وہ ہمارے پاس CPU ٹاسک 3 کے اندر آ گیا ہے۔ کاپی کی کمانڈ ہے، دین اس کے بعد کیٹ کی کس لیے یوز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ پرنٹ کرانے کے لیے۔ اب فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں کہ CPU نہیں، ایک سیکنڈ، کیٹ کی کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں CPU ٹاسک 2.c، تو ہمارے پاس یہ کوڈ آ گیا ہے جو ہمارے پاس اس ٹائم اس کے اندر ہم نے رن کیا تھا۔ اگر ہم ٹاسک 3 کو کریں گے
تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس سیم آئے گا کہ فار ایگزامپل یہ کیٹ کیا سی پی یو ٹاسک 3.c، تو یہ بھی ہمارے پاس بالکل سیم ٹو سیم وہی چیز آ گئی ہے. یہاں پہ ہم نے کمانڈ رن کی تھی 3 کی اور یہاں پہ ہم نے کمانڈ رن کی تھی 2 کی. تو یہ جو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے جو یہ اوپر یہ ٹاسک پرفارم کیا ہے دونوں کی ویلیوز کاپی ہو گئی ہیں اور اب ہمارے پاس سیم ٹو سیم ویلیوز آ گئی ہیں. موو کی فائل کرنے کے لیے رینیم کرنے کے لیے ہم موو کرتے ہیں کہ فائل 1 to 2 کہ ہاں بھئی ایک فائل کو دوسری فائل میں بھی ہم ڈال سکتے ہیں اور سیکنڈلی ہم کاپی بھی کر سکتے ہیں، رینیم بھی کر سکتے ہیں. ریموو کی فائل کو ہم یوز کرنے کے لیے یوز ایم کر سکتے ہیں. آفٹر فائل ریموو کون فرام سسٹم اینڈ کین ناٹ بی ان ڈیلیٹڈ، ان کے ایک دفعہ یہ چلی گئی ہے تو پرماننٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، ریسائیکل بن کے اندر نہیں جاتی ہے. جس طرح ہمارے پاس ونڈو کے اندر فیچرز ہوتے ہیں. ٹچ کی کمانڈ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی فائل بنی ہوئی ہے تو وہ اس کو فائل کو کریٹ کر لے گا، اگر کر لے گا تو ٹچ اس کو کوئی بھی اپڈیٹ نہیں کرے گا. فار ایگزامپل میں یہاں پہ نئی فائل بناتا ہوں ٹچ کی، فار ایگزامپل فائل 1.c. اب ہمارے پاس یہ فائل 1 کریٹ ہو گئی ہے. اگر ہم اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک جی ایڈٹ کی کمانڈ ہے اس سے بھی ہم اوپن کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس فائل 1.c اوپن ہو گئی ہے. اس کو اب ہم کیونکہ ٹرمینل کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کے اندر کچھ نہیں ڈالتے، ہم نے کراس کر دیا ہے. ڈیٹ کی کمانڈ یوز کرنے کے بعد یہ یہاں پہ ڈیٹ کی کمانڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹ آ گئی ہے کہ 29 مئی 2024، اور یہ اردو میں جو اس طرح اس کا فارمیٹ تھا یوزر کا یعنی کہ گیون تھا تو اس طرح سے. کیلنڈر کی کمانڈ ہم کرتے ہیں تو کیلنڈر کے لیے ہمیں انسٹال کرنا پڑے گا کیلنڈر کو. اس کے علاوہ کلیئر سے ہم نے جس طرح پہلے کر کے دکھایا ہے تو کلیئر سے یہ کلیئر ہو جائے گا. ایگزٹ سے یہ دوبارہ ایگزٹ ہو جائے گا. چلیں ہم آپ کو یہ کمانڈ بھی دکھا دیتے ہیں. اب یہ ایگزٹ ہو گیا. اب میں یہاں سے دوبارہ اس کو اوپن کر رہا ہوں. اگر میں ایک بار دوبارہ اس کو کرتا ہوں یہ ایگزٹ ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو دوبارہ سے اوپن کر رہا ہوں. ہیڈ اینڈ ٹیل کے لیے فار ایگزامپل کوئی بھی اگر ہمارے پاس فائل ہے تو اس سے اس کی پہلی 10 لائنیں آ جائیں گی. اب اس کو ہم نے کرنا کس طرح سے ہے، اس کو ہم کرتے ہیں ہیڈ ڈاٹ اور اس کے بعد فائل کا نام لکھیں گے. فار ایگزامپل ہم سی پی یو ٹاسک 3.c کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس پہلی 10 لائنیں آ گئی ہیں. اسی طرح اگر ہم ٹیل کرتے ہیں سی پی یو ٹاسک 3.c تو ہمارے پاس آخری 10 لائنیں آ گئی ہیں. یہ اب ہمارے پاس لاسٹ 10 لائنیں ہیں اور یہ ہمارے پاس فرسٹ 10 لائنیں ہیں. اسی طرح جو سارٹ کی کمانڈ ہے وہ کس لیے یوز ہوتی ہے کہ ریورس آرڈر میں کرنے کے لیے کہ فار ایگزامپل اس کو وہ کمانڈ کو اب میں اسی چیز کو ادھر سے کرنا چاہوں گا تو سارٹ کی کمانڈ میں یوز کرتا ہوں سی پی یو ٹاسک 3 کے لیے. تو یہ میں نے سی پی یو ٹاسک 3.c کر دیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ اب ایک ایک چیز آ گئی ہیں. فار ایگزامپل پہلے ہمارے پاس بریکٹ آ گئے ہیں، پھر اس کے بعد بی، پھر ایف. اب یہ سارٹ کر دے گا ہمیں اس حساب سے کہ ہاں بھئی جو چیز جس طرح سے ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے تو یہ ہم نے اس طرح کرتے گئے ہیں. ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں جو بھی لائنز ہیں، نمبر آف لائنز، ایچ لائن ہمیں سارٹنگ ہو گئی ہے الفابیٹکلی نومیریکلی طور پہ. اسی طرح ہم اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل سارٹ اس کے بعد اور اس کے بعد ہم فائل کا نام لکھیں گے ٹاسک 3.c تو ہمارے پاس یہ الٹا ہو گیا ہے. جس طرح ہم نے یہاں پہ الٹا دیکھا تھا یہاں سے یوں چل رہا تھا، اب اس طرح ہی ہم نے ریورس ہو گیا ہے. پہلے یہاں پہ ہمارے پاس اینڈ میں ڈبلیو تھا، اب یہاں پہ پہلے ڈبلیو ہے تو یہ الٹا ہو گیا ہے. اس کے بعد دین ہم جاتے ہیں گریپ کی کمانڈ کے اوپر. گریپ کی کمانڈ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں کہ لائن کو پرنٹ کرتا ہے کہ فار ایگزامپل جہاں پہ بھی ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو پرنٹ کر دے گا. ایم کے ڈائریکٹری میک ڈائریکٹری کے لیے ہم ایم کے ڈی آئی آر کا یوز کرتے ہیں. ایک سیکنڈ، یہ ہم نے ایم کے ڈی آئی آر کا یوز کیا ہے. یہاں پہ ہم ایک فائل 3 بنا دیتے ہیں تو فائل 3 بن چکی ہے ہمارے پاس. اگر ہم یہاں پہ آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ ہمارے پاس فائل 1.c اور ویٹ ایک سیکنڈ اوکے یہاں پہ ہمارے پاس آئی تھنک فائل نہیں بنی. ریزن از دیٹ کوئی یہاں پہ ایشو ہو سکتا ہے. تو سیکنڈلی ہم یہاں پہ چلتے ہیں WC کی کمانڈ. یہاں پہ ہمیں ورڈ بتائے گا کہ کاؤنٹ کتنے ہیں. اسی طرح مین کی کمانڈ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہمیں پیجز کا پتہ ہونا چاہیے. ہم اس کو اگر ہم رن کرنا چاہیں MNLS تو یہ ہمارے پاس آئی تھنک ٹیبل آف کنٹینٹ شو کر دے گا.
یوزر کمانڈ ڈسکرپشن شو کر دے گا. اس کے بعد HQ، یہ میرے پاس سارے کے سارے لائک کمانڈز آ گئی ہیں جو بھی ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ Q دبانا چاہوں گا تو یہ ہمارے پاس یہ ایگزٹ ہو جائے گا. دین ہم ورڈ کاؤنٹ کریں گے فائل کا نام کر کے. ابھی میں نے WC، اس کے بعد ایک سیکنڈ ویٹ فار اے وائل WC ورڈ کاؤنٹ. اب یہاں پہ ہم کرنا چاہتے ہیں L سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس فائل کی لینتھ آ جائے گی آئی تھنک. تو ہم یہاں پہ CPU ٹاسک 3 کو ہی دیکھیں گے، ٹاسک 3.C. تو ہمارے پاس 40 لائنز آ گئی ہیں، نمبر آف لائنز شو ہو گئی ہیں. اسی طرح اگر ہم وہ کرنا چاہیں ورڈ دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس CPU ٹاسک 3 ہم فائل کا نام لکھتے ہیں اگین سے، تو یہ ہمارے پاس نمبر آف ورڈز کاؤنٹ آ گئے ہیں. اسی طرح یہ آپ تیسری کمانڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف کریکٹرز کتنے ہیں وہ ہم آ سکتے ہیں. اسی طرح نیویگیٹنگ ڈائریکٹریز ہم ایبسلیوٹ پاتھ اور ریلیٹیو پاتھ دو طرح سے یوز کرتے ہیں. جس طرح ہم یوز کر رہے ہیں یہ ایبسلیوٹ پاتھ ہے کہ ہاں بھائی اسٹارٹ سے جو ہے، اور یہ جو ہے لیب 01 ہے یہ ہمارے پاس ریلیٹیو پاتھ ہے کہ اگر ہم یہاں سے آگے جانا چاہیں تو یہ اس طرح سے. اسی طرح یہ آل جو ریکمنڈیشنز ہیں یہاں پہ ہماری لیب مینول ایگزٹ ہو جاتا ہے. تو آپ یہاں پہ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.